نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین مائیں بہنوں، عزیز پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، شان، شوکت، غلبہ، دبدبہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے واسطے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، خالق ہے۔ درود اور سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے سارے انبیاء علیہم السلام پر، جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک بحسن خوبی پہنچایا ہے، خصوصاً میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تم کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے احسان سے ہے۔ یعنی جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، اسے شمار کر نہیں سکتا، گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، ان گنت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں میں سب سے اہم نعمتیں علامہ ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، ان نعمتوں میں رؤوس النعمہ، کہ نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمتیں جن کو کہا جاتا ہے وہ تین نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تین نعمتوں کو پہلے درجے پہ رکھا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے۔
اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں جو دین اسلام سے محروم ہیں، جو توحید کی دولت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر سب سے بڑی دولت اگر ہم کو ملی ہے وہ اسلام کی دولت ہے۔ اور دوسری چیز، اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑی نعمت صحت ہے، دوسری اہم نعمت صحت کی دولت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کینسر جیسے بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان کے سامنے دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت لے جا کر کے رکھو، ہیچ نظر آئے گی، کوئی اہمیت ان کے سامنے نظر نہیں آئے گی اگر ان کے پاس صحت نہ ہو۔ صحت یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن آج بہت سارے لوگ اللہ کی اس نعمت کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں، ایسی ویسی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی صحت جیسی بڑی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری اہم چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملی ہے، وہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اور الگ الگ لوگوں نے تیسری اہم جو نعمت کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے حساب سے بیان کیا ہے، لیکن علامہ ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر بتاتے ہیں کہ تیسری اللہ کی سب سے بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ پانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے لیے، آپ کے لیے بہت ہی خوشیوں کا باعث ہے، مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو اس کی تمنا کر رہے تھے، اس کی خواہش کر رہے تھے، پچھلے سال ہمارے ساتھ روزے رکھا، پچھلے سال ہمارے ساتھ جو ہے نمازوں کا اہتمام کیا، ہماری صفوں میں رہے، ہماری مجلسوں میں رہے، ہمارے ساتھ رہے، ان کی بھی خواہش تھی کہ اگلے سال بھی ہم جو ہے رمضان کو پائیں گے، رب کو راضی کریں گے، عبادتوں سے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لہٰذا جو ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی 2-4 دنوں کے بعد یہ نیکیوں کا موسم، بہار کا موسم، نیکیاں کمانے کا موسم ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی یہ مہینہ آتا تھا صحابہ اکرام اس کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سلف صالحین اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے، رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم بلغنا رمضان، کیا کہتے اے اللہ رمضان کو اللہ ہمارے حق میں، ہمارے نصیبے میں مقرر فرما۔ اس طرح صحابہ اور سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو مبارکبادی دیا کرتے تھے کہ اذا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تم پہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام کو مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملی ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ پانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کی تیاری بھی ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں، دنیا کا کوئی بھی کام جب ہم کو کرنا ہوتا ہے، کام جتنا ضروری ہوتا ہے، کام جتنا اہم ہوتا ہے، اس کی تیاری بھی ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کو اپنے لیے گھر بنانا ہے، دنیا کا گھر بنانا ہے، جبکہ یہ عارضی گھر ہے، فانی گھر ہے، دنیا کو تو ہم کو چھوڑ کے جانا ہے، مصنوعی ٹھکانہ ہے ہمارا یہاں، لیکن جب دنیا کے معاملے میں بھی گھر بنانا ہے تو مختلف انجینئروں سے ہم مشورہ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اپنے گھر کو اگر کوئی مہمان آنے والے ہوں، خصوصی مہمان کی آمد ہونے والی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کو پاک صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں، اور اس طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں کہ آنے والے مہمان کے لیے اچھے سے اچھا بنائیں، اچھے سے اچھا کھلائیں پلائیں، ہر طرح کی جو ہے مہمان نوازی ہم کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ جو بارش نازل ہوتا ہے، بارش ایک دم ایسے ہی نازل نہیں ہوتا، پہلے ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں چلنے کے بعد بادل آتے ہیں اور یہ اشارہ دیتے ہیں کہ ابھی بارش ہونے والی ہے۔
تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ یہ سوچنا ہے کہ ہمارے سامنے ماہ مبارک ہے، ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کیا ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کو جو ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ماہ مبارک کی عبادت جو ہے کس قدر اہم ہے، اس حدیث سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ایک ساتھ اسلام لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور چند سال اسلام کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان دو بھائیوں میں سے ایک کا انتقال شہادت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، اور جو دوسرا بھائی تھا، دوسرا بھائی ایک سال زندہ رہتا ہے، ایک سال زندہ رہ کر کے بستر کی موت اسے آتی ہے، طبعی موت مرتا ہے۔ لہٰذا خواب میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھائی بعد میں ایک سال بعد جس کا انتقال ہوا ہے، طبعی موت جس نے مرا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں شہید بھائی سے پہلے جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ لہٰذا صبح جب ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلحہ بن عبید اللہ نے جو خواب دیکھا تھا آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، شہید ہوا وہ بعد میں جا رہا ہے، اس سے پہلے اپنا وہ بھائی جو طبعی موت مرا وہ جنت میں جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کہ یہ بھائی جو اس کے بعد ایک سال زندہ رہا، اس نے رمضان کو پایا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس نے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا، اس نے رمضان میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، ہر نیکی کا اس نے کیا، رمضان کا مہینہ پایا، جس کے سبب جو ہے یہ بھائی جو طبعی موت مرا اپنے شہید بھائی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے رمضان میں اور غیر رمضان میں فرق، یہ رمضان کی برکت ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آج ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی جو نیکی ہوتی ہے وہ دیگر مہینوں کے مناسبت سے، دیگر مہینوں کے مناسبت کا اگر خیال کیا جائے تو 70 گنا بڑھ کر ہے۔ ہم بچپن سے ایسے سنتے ہوئے آئے اور سنے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، 70 گنا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فما بینہ ابعد مما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے اس قدر بڑھ کر جو ہے رمضان کی نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے والا ہے۔ اللہ اکبر! لہٰذا رمضان کی برکتیں، رمضان کی سعادتیں اور رمضان کے اندر جو بھی نیکی کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے بے حساب جو ہے بدلہ دینے والا ہے۔ برادران اسلام، آج شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے، شیطان ہم کو مختلف بہانے بتا کر کے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا ہے، تجارت کا نہیں۔ لیکن یہ بات بھی نہیں کہ ہم تجارت نہ کریں، نہیں، بزنس ضرور کریں، لیکن بزنس کے لیے، تجارت کے لیے ہمارے سامنے 11 مہینے پڑے، 11 مہینوں میں جو کمانا ہے کما لیجئے، جو محنت کرنا ہے کریے، جو آپ جمانا چاہتے ہیں جمائیے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادت کے ساتھ آپ تجارت کریں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی تجارت اور بزنس اسی مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ عبادت کرنے کے بجائے تجارت میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ بزنس کیجئے، تجارت کیجئے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے جو ہے عبادتوں میں اپنا دل لگائیے۔ آج واللہ ہم کہیں ہم دنیا کے بہت ہو گئے، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی دل فریبیاں، یہ دنیا ہم کو جو ہے آج کا یہ دور، یہ سائنٹیفک دور جو ہے دنیا کو ایک دلہن کی طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آج یہ دنیا کے ہم بہت کچھ ہو گئے ہیں، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرے سائٹ ہیں، یہ میرے کھیت ہیں، یہ میرا سونا ہے، یہ میرے چاندی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیں جتنی بھی انسان رٹ لگا رہا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ اے ابن آدم، تجھے معلوم ہے تیری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا میں صرف اور صرف 3 چیزیں ہی تیری ہیں۔ ما اکلت فابنیت، جو کھایا اور ہضم کیا وہ تیرا ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں، جسے ہم نے کھا کر کے ہضم کیا وہ ہمارا ہے۔ اور لبست فابلیت، اور پہن کر کے ہم نے بوسیدہ کیا، پھاڑا، وہ ہمارا لباس ہمارا ہے۔
اور تصدقت فاقضیت، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں تم نے صدقہ کیا وہ تمہارا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے چیزیں ہیں، یہ میرے جائیداد ہیں، یہ میرے بنگلے ہیں، یہ میرے کار ہیں، یہ میری گاڑیاں ہیں، یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے سامنے رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ ہم کو آخرت کو یاد دلانے کے واسطے آ رہا ہے۔ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے۔ ہم مومن ہیں، مومنوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ مومن کہتے ہیں کس کو ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہمیشہ آخرت ہے، جس کے سامنے ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی ہے۔ لیکن افسوس، آج ہمارا جو ہے، ہماری سوچ دنیا کی ہے، ہماری فکر دنیا کی ہے، ہمارے خیالات دنیا کے حوالے سے ہیں، ہمارے منصوبات دنیا کے حوالے سے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر طرح کی کوشش آج ہماری دنیا کے واسطے ہو رہی ہے، لیکن ہم نے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ ایسا ہرگز بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کی عبادت اور غیر رمضان کی عبادت کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک انصاری عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ انصاری عورت سے ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں آ رہی ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں آ رہی ہو؟ تو وہ انصاری صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس صرف اور صرف 2 اونٹ ہیں، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر جو ہے میرے شوہر سوار ہو کر کے حج کے لیے جانے والے ہیں، اور ایک اونٹ ہے جس پر میں جو ہے پانی وانی لا کر کے اپنے بچوں کی دیکھ بھالی کرتی ہوں، اپنے بچوں کا خیال کرتی ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لہٰذا جو ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رمضان، کہ اے عورت، اے انصاری عورت، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے فَاعْتَمِرِي، عمرہ کر لیا کرو۔ اللہ اکبر! رمضان کے مہینے کے اندر عمرہ کرنا کتنی بڑی جو ہے برکت اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ رمضان فَاعْتَمِرِي، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا کرو۔ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب اللہ تعالی حج کے برابر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا ثواب اللہ تعالی حج کے برابر دیتا ہے۔ جبکہ ابو داؤد کی ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعدل حجۃ معی، کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے۔ تو لہٰذا جو صاحب حیثیت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو عمرہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو وہ ضرور بضرور رمضان المبارک میں جو ہے عمرہ کر کے حج کا ثواب حاصل کرنے کی ضرور بضرور کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ اکرام ہمارے لیے ہر حیثیت سے نمونہ ہیں، ہر حیثیت سے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، رمضان کا استقبال وہ کیسے کرتے تھے، رمضان کی تیاری ان کی کیسے ہوتی تھی۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پوچھا جاتا ہے کیف کنتم تستقبلون رمضان، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتائیے کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے، رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما كان احدنا يجرؤ ان يستقبل الحلال وفي قلبه مثقال ذرة حقد على اخيه المسلم۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے میرے محترم بھائیوں، رمضان سے پہلے ہم کو اپنے دلوں کی صفائی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ ہم جو ہے رمضان کا استقبال کریں اور ہمارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے متعلق کینہ ہو، کپٹ ہو، حسد ہو، بغض ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمارے دل صاف ہوتے تھے رمضان کے استقبال کے لیے۔
میرے محترم بھائیوں، رمضان سے پہلے ہمارے اپنے دلوں کو پاک کر لینا ہے، ہمارے اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رمضان المبارک کا جو ہے استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کرے گا، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن دو لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کون ہے وہ دو لوگ؟ ایک تو مشرک ہے اور دوسرا وہ انسان جو اپنے دل کے اندر کینہ کپٹ رکھا ہوا ہے، جسے عربی زبان میں مشاہن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جو ہے جنت کے دروازے پیر کے روز اور جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کے علاوہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح الا رجلا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف نہیں کرے گا کانت بینہ و بین اخیہ المسلم شحناء، کہ جس کے اور اپنے مسلمان بھائی کے متعلق جو بندہ کے دشمنی پال رہا ہو، ہاں اپنے دلوں کے اندر دشمنی پال رہا ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور یہاں تک کہ فیقال، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا انظروا ھذین، ان دونوں پہ نظر رکھو، ان دونوں پر نظر رکھو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم ایمان والے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم کو معاف کر دینا چاہیے، لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور اپنے دلوں کے اندر کینہ حسد نہیں پالنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، اگر ہمارا نوکر، ہمارا غلام غلطی کرتا ہے تو کتنی دفعہ اسے معاف کرنا ہے؟ دن میں کتنے مرتبہ اسے معاف کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا غلام، تمہارا نوکر دن میں اگر 70 مرتبہ بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کرو۔ اللہ اکبر! کتنے مرتبہ؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ ایک دن میں صبح سے شام تک تمہارے اپنے غلام سے، تمہارے اپنے نوکر سے، تمہارے یہاں کام کرنے والے سے اگر 70 دفعے بھی اگر غلطی ہوتی ہے تو معاف کرنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ہم نے زندگی میں کسی کو 70 مرتبہ معاف کیے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ایک دن معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کیجئے، وہ بھی کسے؟ وہ بھی ایک نوکر کو معاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج ہم اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر رہے ہیں، آج ہم اپنے بیویوں کو معاف نہیں کر رہے ہیں، آج ہم اپنی بہنوں سے جو غلطی خطا ہوتی ہے اسے معاف نہیں کر رہے ہیں، آج ہم جو ہے کئی سالوں سے جو ہے اپنے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بات چھوڑے ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو جو ہے پاک کر لینا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے مدینے سے دمشق کا سفر کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دمشق سے مدینے سے دمشق جاتے ہیں، اور جب دمشق کو جاتے ہیں تو لوگ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا استقبال کرتے ہیں، اور سارے لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہوتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ درس آج نہیں ہوگا، کل ہوگا، درس آج نہیں دوں گا، کل درس ہوگا۔ لہٰذا دوسرے دن جب مجلس جمع ہوتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، درس دینے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے اس واقعے کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر ذکر کیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں درس سے پہلے کہ میری مجلس میں جس کی بھی بات چیت بند ہو وہ میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، جب تک وہ جس سے بات چھوڑا ہے، ترک کلام کیا ہے، وہ اپنے جو ہے ان سے بات نہ کر لے، وہ میری مجلس میں نہ بیٹھے۔ لہٰذا جیسے ہی یہ جملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے چہرے کے سامنے پردہ ڈالتا ہے، کپڑا ڈالتا ہے، اور سیدھے اپنے خالہ کے گھر جاتا ہے۔ اس کے اور اس کی خالہ کے درمیان کئی سالوں سے بات چیت بند تھی،
لہٰذا سیدھے اپنے خالہ کے گھر جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کے خالہ کو سلام کرتا ہے اور خالہ سے بات چیت شروع کرتا ہے۔ خالہ حیران، میرا بھانجا اتنے سالوں سے میرے ساتھ بات چیت نہیں کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آج اچانک جو ہے میرے گھر کے دروازے پہ آیا ہے اور مجھے سلام کیا، میرے سے بات کیا؟ خالہ پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ اچانک آج تم میرے در پہ آئے ہو، میرے دروازے پہ آئے ہو اور مجھ سے بات کر رہے ہو؟ تو وہ نوجوان شخص کہتا ہے کہ میں ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مجلس سے آ رہا ہوں، انہوں نے مجلس میں یہ بات کہی کہ جس کسی سے بھی بات چیت بند ہو وہ میری مجلس میں نہ رہے، تو لہٰذا میں آیا اور آپ سے سلام کیا، میں نے آپ سے گفتگو کو جاری رکھا۔ خالہ کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، جاؤ، جب جاتے ہو تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، انہوں نے یہ بات کیوں کہی۔ لہٰذا درس ختم ہونے کے بعد وہ نوجوان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے جہاں جو ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کو بات چیت چھوڑ دیتا ہو، گفتگو چھوڑ دیتا ہو۔ میرے محترم بھائیو، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کو بات چھوڑے، اور اس میں وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کسی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو گئی لیکن جو آگے بڑھ کر کے سلام کرتا ہے، آگے بڑھ کر کے گفتگو کو جاری رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ اچھا انسان ہے، یہ اچھا بندہ ہے۔ خیرہما الذی یبدأ بالسلام، تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں آگے بڑھ کر کے بات کر لینا چاہیے، آگے بڑھ کر کے مصافحہ کر لینا چاہیے، آگے بڑھ کر کے رمضان سے پہلے اپنی گفتگو کو باقی رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے بھی کہ ہم نے جو ہے دیکھا ہے کتنے لوگ جو ہے اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو چکے ہیں، کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی مرض کے جو ہے دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، لہٰذا جو ہے ہم اپنے دلوں کو رمضان کے مہینے سے پہلے پاک کر لینا چاہیے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں صحابہ سے؟ کیا ہے میرے صحابہ، ابھی ایک شخص آئیں گے وہ جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر خاموش ہوئے۔ ایک انصاری صحابی وضو کر کے آئے ہیں اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی چپل اٹھائے ہوئے ہیں، لہٰذا آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مرحلہ، یہ سلسلہ 3 دنوں تک ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ایسے ہی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ ابھی مجلس میں مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ 3 دن بھی دیکھتے ہیں کہ وہی انصاری صحابی آئے ہیں۔ لہٰذا راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ کیا نیکی ہوگی ان کی، کیا نیکی ہوگی ان کی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ 3 دفعے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک بہانہ بنا کر کے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اپنے گھر والوں سے کچھ انبن ہو چکی ہے، میں اپنے گھر جانا نہیں چاہتا، میں 3 دن تمہارے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کیوں نہیں، تم میرے پاس 3 دن رہ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ معمولی نیکی نہیں، غیر معمولی جو ہے یہ عمل کر رہے ہوں گے، رات کو اٹھ کر کے تہجد کا اہتمام کر رہے ہوں گے اور ان کی خاص کوئی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت دی ہے۔ لہٰذا 3 دن تک ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ سوتے ہیں اور سیدھے جو ہے فجر کی اذان کو اٹھ رہے ہیں۔ 3 دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا اپنے گھر والوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، بس اللہ کے نبی نے آپ کے متعلق یہ بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں۔ بھلا بتلاؤ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ لہٰذا وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، جیسے دوسرے صحابہ عمل کرتے ہیں میرا بھی ویسے ہی عمل ہے، لیکن ایک عمل ہے میرے پاس،
میرے پاس ایک عمل ہے کہ میرا سینہ میرے اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے آئینے کی طرح صاف ہے. میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق کینہ نہیں رکھتا, میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے متعلق حسد نہیں کرتا, بغض نہیں کرتا, بلکہ میرا سینہ آئینے کی طرح صاف ہے. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں یہی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 دفعے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں, ماہ مبارک ہمارا استقبال کر رہا ہے, ہم اس کا استقبال کرنا چاہیے. کیا ہم استقبال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں میرے محترم بھائیوں؟ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ رمضان کی عبادت اور غیر رمضان کی عبادت جو ہے میں کیا فرق ہے. لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے, ہاں جیسے ہی ہم چاند دیکھتے ہیں وہاں سے رمضان شروع ہو جاتا ہے. اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین, کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے سرکش شیاطین کو بند کیا جاتا ہے, جکڑ دیا جاتا ہے. یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے. یہ جو 11 مہینے ہم لوگوں کو بہکایا اور ہم کو جو ہے بگاڑا اور دین سے دور رکھنے کی کوشش کی, ایسے سرکش شیاطینوں کو اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک کی برکت سے جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی رمضان کا چاند ہم دیکھ لیتے ہیں اسی رات سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح وغلقت ابواب النار, اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا ہے. فلم یفتح منها باب, اور جہنم کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جائے گا. رمضان کی برکتوں کے حوالے سے ذرا غور کیجئے کہ رمضان کی برکتیں کتنی ہیں. رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آ جاتا ہے تو جہنم کے سارے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے اور پورا رمضان کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. اور اسی طرح تیسری اہم بات اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب. اللہ اکبر, جنت کے سارے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے. جنت کے سارے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے اور کوئی دروازہ اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا. یہ رمضان کی برکت ہے, یہ رمضان کی فضیلت ہے. اور اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ, اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے. ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے نیکی کے کام کرنے والے نیکی کے کاموں کے لیے تیار ہو جا. نیکی کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کر, نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کر, روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھا کر, صدقہ و خیرات کو آگے بڑھ کر کے صدقہ و خیرات کیا کر. ہر نیکی کے کام کو آگے بڑھ کر کرنا چاہیے. ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے رہیں. یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ تراویح کا اہتمام کرنے کا موقع ہے. یہ رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. اس رمضان کے مہینے کو جو فضیلت ہے, اس کی سب سے اہم فضیلت اگر کہا جائے قرآن مجید کے حوالے سے ہے. قرآن مجید کی وجہ سے رمضان کی یہ فضیلت ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو اسی ماہ مبارک کے اندر نازل فرمایا ہے. اور اسی طرح مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہیں, جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں, کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کے اندر جو ہے اپنی کتابوں کو نازل کیا. تورات اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ نے نازل کیا. انجیل اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کے اندر نازل کیا. زبور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کے اندر نازل کیا ہے. تو لہٰذا ساری آسمانی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر نازل کیا ہے. تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ
مہینہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت کرنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو دوسروں سے سننا چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے شہر میں، ہمارے اپنے علاقے کے اندر جو ہے حفاظ کی کمی نہیں ہے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہر خاندان میں آپ کو حفاظ ملیں گے، ہر خاندان میں حافظ ملیں گے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے پوتروں سے، اپنے نوازوں سے، اپنے بچوں سے قرآن مجید کو سنا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ اے ابی مجھے سورۃ البینہ پڑھ کر کے سناؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ آپ سے میں سورۃ البینہ کو سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو سناؤں، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اے ابی ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے۔ زارو قطار رونے لگتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو قرآن سناؤں۔ کیوں؟ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شروع کے جو ہے 5-6 دن جو ہے مسجد جو ہے بھری ہوئی ہے اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کی برکت سے جو ہے وہ لوگ جن کے قدم مسجدوں کی طرف نہیں آ رہے تھے 11 مہینے تک، لیکن رمضان کی برکتوں سے ان کے قدم بھی مسجدوں کی طرف آتے ہیں، تو یہ قدم ہمیشہ کے لیے آئے اللہ کے گھر کی طرف، ہمیشہ کے لیے آئے اللہ کے گھر کی طرف۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ دعا کریے، یہ ہمت، یہ حوصلہ اپنے اندر بنائیے کہ یہ آنے والا رمضان میری زندگی کو بدل دے گا، یہ آنے والا رمضان ہمیں بدل دے گا اس حیثیت سے کہ جو زندگی ہماری گزر گئی سو گزر گئی، لیکن آنے والا یہ رمضان، میرا یہ رمضان پچھلے رمضان کے بنسبت جو ہے سب سے افضل ہوگا، سب سے اچھا ہوگا، اس اعتبار سے کہ میں سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گا، میں سارے برائیوں کو چھوڑ دوں گا، میں اللہ والا بن جاؤں گا، میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھوں گا۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ جو ہے رمضان کا استقبال کرو، یقیناً یہ رمضان ہمارے لیے جو ہے تبدیلی والا رمضان بن جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ رمضان کی برکت سے جو ہے کتنے لوگ ایسے تھے جو گٹکے کے عادی تھے، تمباکو کے عادی تھے، لیکن روزے کی حالت میں جو ہے انہوں نے یہ گٹکا چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے الحمدللہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ کتنے ایسے نوجوان اور کتنے ایسے بزرگوں کو ہم نے جو ہے سنا اور دیکھا ہے کہ وہ جو ہے بیڑی کے عادی تھے، سگریٹ پینے کے عادی تھے، لیکن صبح سے شام تک انہوں نے اللہ کے خاطر جو ہے روزہ رکھا اور یہ اس برائی سے انہوں نے دور رہا۔ یقیناً ہمیشہ کے لیے بعض نوجوانوں نے یہ تمام برائیوں کو انہوں نے اپنی زندگی سے ختم کر دیا۔ لہٰذا جو لوگ جو ہے اس طرح کی بری عادتوں میں ملوث ہیں وہ یہ عقیدہ بنا لیں، یہ یقین کر لیں، یہ حوصلہ بنا لیں کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے تبدیلی کا رمضان ہوگا، آنے والا رمضان نیکیوں کا موسم ہوگا، اور حتی المقدور جو ہے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ رمضان کا استقبال کرو، بدلنے والا یہ رمضان ہمارے لیے بنے، یہ جو ہے دعا کیا کرو۔ میرے محترم بھائیو، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پانچویں بات جو اہم بات یہ بتائی ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، پورے مہینے میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے پورے مہینے میں جو ہے جہنم سے لوگوں کو آزادی دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان سے پہلے جن کا نام جو ہے جہنمیوں میں تھا، رمضان کے بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناموں کو نکال کر کے جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخلہ دے دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں ایک بات کہ ہم اپنے گزرے ہوئے، انتقال کیے ہوئے لوگوں کو اگر کوئی چیز، ہم سب سے اہم تحفہ اگر ہم دے سکتے ہیں وہ دعا کا تحفہ ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے حق میں، ہم اپنے رشتہ داروں کے حق میں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے حق میں اگر سب سے اہم ترین تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ دعا کا تحفہ ہے۔ دعا کرو کہ اے اللہ، جو بھی ہمارے رشتہ دار، جو بھی ہمارے اپنے لوگ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اگر ان سے بشری تقاضے غالب آ گئے، اے اللہ ان سے گناہ ہو گئے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ اس ماہ
مبارک کے اندر ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے قریبی لوگوں کو معاف فرما، ہمارے اپنے والدین کو معاف فرما۔ اس طرح کا جو ہے دعا کا اہتمام کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، رمضان کے ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ دعا ہونا چاہیے اللہم اعتق رقابنا، اے اللہ ہم کو ورقاب آبائنا وامہاتنا من النار، کہ اے اللہ ہم کو، ہمارے آبا و اجداد کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے سارے ایمانی بھائیوں کو اے اللہ تو جہنم سے آزادی دلا دے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ماہ مبارک کا مہینہ اپنی بہت ساری جو ہے برکتوں کے ساتھ، بہت ساری فضیلتوں کے ساتھ جو ہے ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ابھی 2-4 دنوں کے بعد جو ہے ہم پہ ہمارا وہ استقبال کر رہا ہے، ہم کو بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر کے جو ہے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور جو بھی جو ہے شاپنگ ہوتی ہے اسے رمضان سے پہلے ختم کر لو، اور رمضان میں جو ہے حتی المقدور تیار کر لو کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں گے، اور یہ ارادہ کر لو کہ ہماری جو ہے کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، اور تراویح کا اہتمام ہم ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، یہ یقین بنا لو، اور کوئی روزہ جو ہے بلا عذر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں میں سے ایک برکت کا باعث کیا ہے؟ جو ہے روزہ ہے۔ روزے کو جو ہے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کتنے ایسے جو ہے ہٹے کٹے مسکنڈے لوگ ہوتے ہیں بلا عذر جو ہے روزہ چھوڑتے ہیں، جبکہ ہمارے گھروں کے اندر 7 سال کے 8 سال کے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو ہے روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن جو ہے آج جو ہے ہم جوانی کے عالم میں ہٹے طاقت والے، لیکن ہم جو ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کی صفوں سے بچوں کی جو ہے رونے کی آواز آتی تھی، اللہ کے نبی نماز کو مختصر کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ بچے روتے کیوں تھے؟ صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتی تھی، اب جب بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ہمارے اپنے بچے روتے، ہم ان کو کھلونے دے کر کے جو ہے سمجھایا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے اپنے گھروں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں روزہ رکھ رہے بلا عذر، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ بہانہ کیا؟ نہیں مولوی صاحب، پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، کیا جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کو برداشت ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں کہ ان کو برداشت تو ہوتی ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ روزہ ہے نہیں ہے ہم کہہ نہیں سکتے، نماز پڑھ رہے ہیں تو دکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے تو نظر آتا ہے کہ واقعی صدقہ کر رہا ہے، لیکن 2 آدمی ہو، ایک روزے والا ہو اور ایک روزہ نہیں رکھا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریا و نمود سے پاک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی مالدار آدمی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مالک الملک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، ایک انسان، بڑے سے بڑا گنہگار انسان بھی اگر روزہ رکھا ہے، اس کے سامنے انواع و اقسام کی غذائیں ہیں، اچھی اچھی پکوان اس کے سامنے رکھے ہوئے، اچھے اچھے مشروبات اس کے سامنے، لیکن اگر اس کے سامنے رکھیں کھاؤ نہیں کھائے گا، چاہے لوگ دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو، بند کمرے میں بھی اگر ہو نہیں کھائے گا نہیں پیے گا۔ کیوں؟ روزہ، اللہ کے خاطر اس نے روزہ رکھا ہے، روزے کی برکت سے جو ہے، روزے کی وجہ سے وہ انسان نہیں کھائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، آنے والا رمضان جو ہے ہمارے لیے تبدیلی کا رمضان بنے، جیسے ہم نے پچھلے سالوں میں جو ہے ایسے ہی رمضان کو گزار دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبے میں رکھا ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو ہے آرزویں لیے ہوئے تھے کہ رمضان آئے گا، روزے رکھوں گا، تراویح کا اہتمام کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیبے میں رکھا ہے تو اس کا استقبال کریں، اس میں جتنا ممکن ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عبادتوں کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو جو ہے
کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔